अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और खुशहाल होंगे। एथीस्ट को तो आप सब जानते ही होंगे। ये वो लोग होते हैं जो कि खुदा को नहीं मानते, किसी भी चीज़ को नहीं मानते। न तो ये मुसलमान होते हैं, न फिर ये हिंदू होते हैं, न ही ईसाई होते हैं और न ही यहूदी होते हैं। ये किसी भी मज़हब को नहीं मानते, खुदा को नहीं मानते। ये सब कुछ ऐसे ही हो रहा है, ये सब कुछ, बल्कि खुदा इस दुनिया में मौजूद ही नहीं है, खुदा का कोई तस्वुर ही नहीं है। एथीस्ट लोग ऐसे ही मानते हैं। आज इस वीडियो में हम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का बयान सुनेंगे, जिन्होंने एथीस्ट लोगों को जवाब दिया है कि खुदा की वजूद, यानी खुदा जो कि इस दुनिया में मौजूद है और खुदा के सिवा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, यानी अल्लाह एक है, इस दुनिया में इसका कोई शरीक नहीं है और ये जिस दुनिया का निज़ाम चल रहा है यही अल्लाह चला रहा है। यानी ये दुनिया ऐसे ही नहीं चल रही है बल्कि अल्लाह ही इसका निज़ाम चला रहा है। तो आज इस वीडियो में हम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का बयान सुनेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है, इस वीडियो को कम्प्लीटली देखिए। तो आइए देखते हैं। वहुवल्लज़ी अंज़ला मिनस्समाइ माअ, वही अल्लाह है जिसने उतारा है आसमान से पानी। फ़अख़रजना बिही नबात कुल्लि शै, और फिर इसके जरिए हर तरह की उगने वाली चीज जमीन से निकाल दी। बंदा पागल हो जाता है जनाब, कुछ नजर नहीं आ रहा होता। बारिश के बाद किस तरीके से हरियाली होती है, आप खेतों में कभी चले जाएं, बंदा परेशान हो जाता है। फ़अख़रजना मिन्हु ख़दिरन नुख़रिजु मिन्हु हब्बम मुतराकिबा, फिर हम उसके जरिए निकालते हैं हरी हरी बालियां और दाने एक दूसरे पर चढ़े हुए। ये गंदुम की भी जब बालियां निकलती हैं, आप देखें दाने पे दाना, और सरकार छली देखे तो बंदा परेशान हो जाता है। जो कह रहे हैं छली खुद बन रही है, उसे कहो कि ये जो छली है ना, इसके दाने हम उतार देते हैं, दोबारा उस जगह पे लगा के बता दो। हाँ, एक बार उतर जान, एग्जैक्ट उन्हें कोऑर्डिनेट्स दे उत्ते ला के दसो। जो काम करने से ना हो वो खुद ब खुद कैसे हो सकता है, जब तक कि कोई डिवाइन सोर्स उसके पीछे ना हो। God is the only explanation of all the physical phenomena in this universe. अल्लाह ही वजाहत है कायनात में होने वाले हर फिजिकल फिनोमेना के पीछे। وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ, और खजूर और उसके गुच्छे जो नीचे की तरफ लटके हुए होते हैं। सरकार कितनी ऊपर जाके खजूर लगाई है अल्लाह ताला ने, पूरा वो आप देख लें बिल्कुल बंजर किस्म का दरख्त नजर आ रहा होता है। खजूर कोई सब्जी नहीं होती उसमें, कोई सब्ज रंग नहीं होता, ऊपर जाके लगा दिया और वो किस तरह गुच्छे लटकाए हुए हैं, हर एक खजूर अपनी जगह पे लगी हुई है ऊपर जाके। अल्लाह के काम है। वो जन्नातिम मिन अनाब, और बागात पैदा किए अंगूरों के। वह जैतून और जैतून, व रुम्मान और अनार, मुश्तबिहं व गैर मुतशाबिह, एक दूसरे से शक्लो सूरत और जायके में मिलते जुलते भी हैं और नहीं भी हैं। अल्लाह अकबर। खजूर भी मीठी, आम भी मीठा, अनार भी मीठा, अंगूर भी मीठा, सारे ही मीठे, लेकिन टेस्ट डिफरेंट। उससे बड़ी बात, एक ही जमीन से ये सैराब हो रहे हैं और जमीन में कोई चीनी आपको नजर नहीं आ रही है। उससे बड़ी बात वो आगे चल के आ भी जाएगी, आगे इसके साथ ही, बल्कि उन्जुरू इला समरी, इनके फलों की तरफ जरा देखो। इज़ा अस्मर, जब वो फलदार हो जाए, यानी वो दरख्त भर जाए ना फल से, जरा देखो। वयनई, और इनके पकने को। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अल्लाह ताला फरमा रहा है, एक तो फल जब लग जाए उसकी तरफ देखो और इनके पकने की तरफ जरा गौर करो। यार चंद दिन पहले तक आम सब्ज होता है, आप काट ले खट्टा है ना, आम उतने का उतना है, अचानक उसका रंग बदलना शुरू होता है और अंदर से जायका भी बदल जाता है। सरकार ये कौन सी प्रोडक्ट है? ये तो इसी तरीके से है कि आप नमक का गिलास रख के साइड पे हो, थोड़ी देर बाद आके देखें तो वो चीनी बन चुकी हो। ऐसे तो नहीं होता। ये कौन सी फोर्स है जो इसे ये कंट्रोल किए हुए? ये अल्लाह ताला ने कहा है कि इनके फलों को देखो और उसके बाद पकने को देखो। सरकार क़यामत छुपी है इस जुमले के अंदर कि पकने से पहले कुछ और जायका, पकते ही कुछ और जायका हो जाता है। इसके ऊपर गौर करो, क्या ये सब कुछ खुद ब खुद हो रहा है? किसी के करने से हो रहा है ना।
اور وہی اللہ نے پھر کہہ دیا ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں اللہ کی قدرت کی ان لوگوں کے لیے جو بات ماننا چاہیں۔ میں یہ ترجمہ کرتا ہوں، ویسے یہ ترجمہ ہے کہ جو ایمان والے ہیں، ایمان بھی وہی لاتا ہے نا جو بات مان لیتا ہے، یعنی جو بات ماننے والا ہے نا، سچائی کو ماننے والا، ٹروتھ لور ہے، حق کو قبول کرنے والا ہے، اس کے لیے نشانی ہے۔ ویسے تو آپ دیکھ لیں 40 سال تک کروکوڈائلز کے اوپر، ہاتھیوں کے اوپر تحقیق کرتے رہتے ہیں، نیشنل جغرافک کے اوپر پوری عادتیں وہ جناب اس پہ ڈاکومنٹریز بنا دیتے ہیں، کئی مہینوں تک بیٹھ کے ویڈیوز بناتے رہتے ہیں، پھر ایک کوئی کریٹیکل سین ان کو ملتا ہے، وہ لاکھوں ڈالر میں بیچتے ہیں ڈسکوری کو، اینیمل پلانٹ کو، نیشنل جغرافک والوں کو، اور پھر آگے لوگ وہاں تعارف کروا رہے ہوتے ہیں جی انہوں نے 30 سال لگائے جی کروکوڈائل کے کڈیا ہوتے تو یار جے کروکوڈائل کے بنانے والے کوئی تو نے نہ پہچانا تو اس تحقیق کا کیا کرنا ہے تو نے؟ اور کیا اللہ نے اس کو دیکھیں کوالٹیز دی ہیں، یعنی اس پلانٹ ارتھ پہ اس سے زیادہ طاقتور جانور کوئی نہیں ہے۔ ڈائنوسارز دنیا سے یہ انہوں نے ختم کیے ہیں۔ جب وہ پانی پینے جاتے تھے نا، جو چند ایک بچ گئے تھے، تو یہ اپنے جبڑوں میں ان کا شکار کر لیتے تھے، شیروں کا شکار کر لیتے ہیں، پانی پینے جائے شیر تو اتنا طاقتور یہ جانور ہے۔ 3000 پاؤنڈ اس کی فورس ہے یہ جبڑے بند کرنے کی، اور کیا کوالٹی ہے، پانی کے اندر بھی زندہ رہتا ہے، پانی کے باہر بھی۔ شکار کیسے کرتا ہے؟ بس صرف آنکھیں ہلکی سی باہر ہوتی ہیں، پورا اندر ہوتا ہے اور آ کے دبوچ لیتا ہے۔ اور اللہ نے کمزوری ایسی ساتھ رکھ لی ہے اس کے اندر، جب اس کے جبڑے بند ہو جائیں نا، پھر ایک عام آدمی بھی اس کو دبا لے تو جبڑے کھول نہیں سکتا۔ کھولنے کی فورس اس کو کوئی نہیں دی اللہ نے، ہاں دیکھا، اس لیے وہ پکڑ کے فوراً ٹیپ لپیٹ لیتے ہیں۔ سرکار 3000 پاؤنڈ دی طاقت میں اگر وہ کھول رہا ہوئے تو لاؤ کوئی بندہ پلوان جو اس کو کھولنے تو روک لے، ایک بار آپ اس کو قابو کر لیں۔ یعنی انسان سے اوپر کوئی نہیں ہے، انسان نے یہ چیزیں ڈسکور کر لی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ جو لوگ اس طرح کی تحقیقات کرتے ہیں، یار اس میں سے کچھ رزلٹ بھی تو نکالو نا، اس رب کو بھی تو پہچانو نا جس نے یہ ساری چیزیں پیدا کی ہیں۔ یقین کریں، ہم تو یہ جب نیشنل جغرافک، ڈسکوری چینل دیکھتے ہیں نا، میں کہتا ہوں جی یوں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ساری قدرتوں کے ساتھ انسان کے سامنے آ گئے۔ اللہ اتنا ظاہر ہے کہ اس سے زیادہ ظاہر کوئی نہیں، اور اتنا چھپا ہوا ہے کہ اس سے زیادہ چھپا ہوا کوئی نہیں، اور یہ چھپا ہوا ہمارا امتحان ہے۔ ہمیں کبھی خیال نہیں آتا کہ یار یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے، اور اتنی روٹین کے ساتھ ہو رہا ہے، اور یہ مخلوقات کو جو اللہ نے کام میں لگایا ہوا ہے، کتنی استقامت کے ساتھ وہ سارے کام وہ پرفارم کر رہے ہیں۔ اللہ ہی اللہ ہے جی۔ سرکار اس اللہ کے ہوتے ہوئے انسان کسی ایسے انسان کو مشکل کشا مان لے جو اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا، جو مر جائے تو اس کے کپڑے اتار کے اسے غسل دیا جاتا ہے، زندہ آدمی تو اپنے کپڑے نہیں اتارنا دیتا۔ بزرگ زندہ رہتے کپڑے کیوں لاندے ہونا دے، کپڑے اتار کے ہی ان کو غسل دے کے تو کفن پہناتے ہو نا۔ اتنا کمزور انسان۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ بعض اوقات انسان کو خیال آتا ہے کہ یار یہ شرک کی سزا ہمیشہ کی جہنم جو ہے، یہ بہت ایگزیجریشن ہے اس کے اندر، کہ 60 سال کا شرک کرنے کے عوض ہمیشہ کی جہنم ہونا تو چاہیے تھا، جو 60 سال شرک کرے 60 سال جہنم۔ لیکن سرکار شرک اتنا بڑا جرم ہے، کائنات میں اگر کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے تھی نا تو شرک ہی تھا، کیونکہ اللہ اپنی قدرتوں سے اتنا واضح ہے، اس سے بڑھ کر اس نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے تعارف کروا دیا، کتابوں کے ذریعے تعارف کروا دیا، پھر بھی انسان شرک کرے تو اس کی سزا پھر یہی ہونی چاہیے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، آمین۔ تو جس طرح آپ سب نے اس ویڈیو کو دیکھ لیا ہے، مجھے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا جو طرز بیان ہے یہ مجھے بہت پسند آتا ہے،
کیونکہ وہ اس طریقے سے بیان کرتے ہیں، سارے الفاظ اور سارے جو بیان ہوتا ہے وہ بہت ہی آسان ہوتا ہے اور ہر کسی کے سمجھ میں آ جاتا ہے۔ تو بہت ہی خوبصورت انداز ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا۔ تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے جواب دے دیا ہے ایتھیسٹ کو کہ یہ سب کچھ اس دنیا میں ایسے ہی نہیں ہو رہا ہے، یہ سب کچھ ایسے ہی نہیں بن رہا ہے، بلکہ پل بھی ایسے نہیں پک رہے ہیں اور ایسے ہی نہیں بن رہے، بلکہ یہ سب کچھ اللہ ہی کر رہا ہے۔ اور اللہ نے قرآن مجید میں صاف صاف واضح کر دیا ہے کہ اللہ ایک ہے اور اللہ ہی سب کچھ کر رہا ہے، یہ نظام اللہ ہی چلا رہا ہے۔ تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کہ آپ نے اس ویڈیو کو دیکھ لیا ہے کہ انہوں نے کس طرح فروٹس کے بارے میں بتا دیا ہے، کروکوڈائل کے بارے میں بتا دیا ہے کہ کروکوڈائل کتنا طاقتور جانور ہے، اور یہ سب کچھ کس نے بنایا ہے، یہ صرف و صرف اللہ نے بنایا ہے، یہ انسان نہیں بنا سکتا، کوئی اور نہیں بنا سکتا، بلکہ اس نظام کو بنانے والا، اسے چلانے والا بھی ایک ہے، اس دنیا میں موجود ہے۔ ایتھیسٹ لوگوں کے لیے اس ویڈیو میں جو کہ بہت بڑا جواب موجود ہے، اگر وہ دیکھ لے تو یہ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کرے تاکہ ساری دنیا دیکھ لے کہ ایتھیسٹ لوگ جو کہ خدا کو نہیں مانتے، انہیں بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ موجود ہے اس دنیا میں اور اللہ ہی سب کچھ کر رہا ہے، اس نظام کو اللہ ہی چلا رہا ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا جو بیان ہے وہ مجھے بہت پسند آیا ہے۔ اگر آپ سب کو بھی پسند آیا ہو تو آپ سب اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور پورا دیکھیں اور کمنٹ ضرور کریں کہ آپ سب کس طرح کی ویڈیو کو پسند کرتے ہیں۔ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ والسلام۔